صلح کروا دینا۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان کے درمیان صلح کروا دینا بھی نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں تعلقات کی اصلاح کرو۔ جب دو انسانوں میں، دو مسلمانوں میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے، بڑے اختلاف کی نہیں میں بات کری، ہر اختلاف جو کہ بالکل معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں وقت پہ اس کو نہ روکا جائے تو پھر وہ بڑا بن جاتا ہے، اور وہ لٹک جائے، دیر ہو جائے تو پھر وہ انا کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے اور غصے میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ تماشبین بنے اور دیکھیں اور انجوائے کریں۔ اکثر لوگ، اب جو وقت جا رہا ہے فتنوں والا، میں نے زیادہ تر دیکھا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں دو بہنوں بھائیوں کے جھگڑوں کو، دو انسانوں کے جھگڑوں کو، دو مسلمانوں کے جھگڑوں کو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آئے دن ہمارے میڈیا میں بھی تماشا یہ لگتا ہے، پھر وہ ویڈیو اتنے دن وائرل ہوتی رہتی ہے، پھر کوئی ایک کی سائڈ لیتا ہے، کوئی دوسرے کی، اور پھر اس پہ ٹک ٹاکر بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پھر اس میں مزاحیہ چیزیں بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم قرآن کی آیات اور آگے ہم حدیث بھی پڑھیں گے، حدیث کی ٹوٹلی نعوذ باللہ نفی کر رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ تماشا نہیں ہوتا، یہ ہے تو گناہ کی بات، پر دو مرغے لڑانا، دو کتوں کی لڑائی کروانے کے مترادف لگتا ہے نا، وہ بھی اسلام میں منع ہے۔ لیکن یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ دو انسانوں کو لڑوا کے اور آپ انجوائے کریں، کوشش کریں، یا آپ دیکھیں، اور اگر آپ میں صلاحیت ہے، بلکہ یہ صلاحیت پیدا کریں، تو آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ قرآن کریم کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا اور ان کے تعلقات کی درستگی کی کوشش کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی خاص وقت کی، خاص صحت کی، یا باوضو ہونے کی، یا قبلہ رخ ہونے کی، یا خاص موسم کی، خاص مہینوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے، اگر آپ کو میرا فرسٹ لیکچر یاد ہو کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، عیشۃ راضیہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے نیکیوں کے پلڑے بھاری کرنے کے لیے ہم نے کوئی پہاڑ سر نہیں کرنے، ہم نے کسی نیکی کو چھوٹا، حقیر، معمولی سمجھ کے اگنور نہیں کرنا۔ جیسے کہ چھت پہ پانی رکھ دینا بھی ایک بہترین عمل ہے کہ پرند چرند وہاں سے گزرتے تو پیتے ہیں، حالانکہ چلتے چلتے آپ جلدی سے پانی ڈال کے رکھ آتے ہیں، کوئی اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن ہم بعض دفعہ اگنور کر دیتے ہیں اور ایک نیکی کو جو کل ہمارے پلڑے بھاری کر سکتی ہے، پہاڑ کے برابر لے جا سکتی ہے، وہ ہم گوا دیتے ہیں۔ اس غرض کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ایسی باتیں پہنچانی چاہیے جن سے ان کے درمیان آپس میں محبت ہو اور غلط فہمیاں دور ہوں۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، تاکہ مزید اختلاف بڑھے۔ بات چھوٹی کو ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمیں پتا چلا تھا تم نے کیا کہا۔ کہاں سے پتا چلا تھا؟ ہم جیسے نہ سمجھ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس غرض کے لیے ایسی باتیں کہنا بھی جائز ہیں جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو ان میں سے کسی ایک سے یہ کہہ دینا وہ شخص تو تمہارے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، اور دل میں یہ نیت کر لینا کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عام دعا کرتا ہے اور تمام مسلمانوں میں اس کا بھی مد مقابل داخل ہے۔ اس قسم کی باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور کوئی بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچائے یا کوئی بھلائی کا کلمہ کہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقے کی طرح موجب ثواب ہے۔ اب میں نے کہا نا، کبھی صدقے کے لیے نہیں پیسے ہوتے، اتنی آمدنی نہیں ہوتی، اتنی بچت نہیں ہوتی، لیکن یہ صدقہ تو آپ بغیر پیسوں کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی اچھائی کے لیے بولا جائے، بہترین کام کے لیے بولا جائے، کہ میں اس سے ملا، میں نے پوچھا آپ کا کیا جھگڑا ہے، اس نے کہا کوئی جھگڑا نہیں، میرا بھائی ہے، وہ ہو جاتا ہے تلخی۔ یعنی ایسی باتیں کرنا جو اچھی باتیں ہوں۔ لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دلوں میں پھوٹ ڈالنے سے خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ اس کو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے، اور اس کے برخلاف اگر دو مسلمانوں کے درمیان، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان، غلط فہمیاں دور کر کے ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو انتہائی ثواب کا کام ہے۔ یہ بات خاص طور سے ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو ایک ساتھ رہتے ہیں، یعنی ساس بہو اور نند بھاوج۔ ان کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو تنازعات ہوتے ہیں عموماً اسلام کی اس تعلیم کو نظر انداز کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم پر عمل کیا جائے تو دنیا آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں فیملی میں، نیبرز میں، جب سنیں کسی کا اختلاف ہو گیا تو فوراً آپ صلح کروانے کے لیے تیار ہو جائیں، نہ کہ آپ انجوائے کریں، پوچھیں اب کیا بنا، اب کیا بنا۔ ثواب کمائیں، صدقے کے برابر اجر کمائیں، اور اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔